بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. وہی بات اشرف صاحب آپ سے کریں گے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی آرمی چیف کا جب اعلان ہوا نئے آرمی چیف کا اور اب 29 سارے کوئی سب کو سلسلہ بھی ختم ہونا ہے، تو اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جی اسٹیبلٹی آ جائے گی، اسٹاک ایکسچینج صحیح ہو جائے گا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ شدید مندی رہی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے آلریڈی وہ دینا ہے. ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے. اچھا، پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور جس کے دعوے کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آر ایم بی میں ٹریڈ کریں گے، چائنیز کرنسی میں ٹریڈ کریں گے. 12 سے 13 ارب ڈالر کی چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ ان کا معاہدہ بھی ہوا کہ ہم آر ایم بی میں ٹریڈ کریں گے تو ڈالر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے اپنی اصل پوزیشن پہ آ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، جبکہ یورو میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کرنسیز ہیں، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ بلیو کریں اگر یہ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ڈالر جو ہے $1 1 روپے کے برابر ہو سکتا ہے اگر یہ اس پالیسی پہ کام کریں تو. لیکن نہیں کرتے، کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ اچھا، دوسری بات یہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کو جان کر کے ایسا لگتا ہے روک رہے ہیں. کیوں روک رہے ہیں؟ انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی نا. انرجی کا یہاں پہ سب سے بڑا ایشو ہمیشہ سے ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے اپنے جو اچھا، نیچرل پولیٹیکل ریسورسز ڈی ہیں. اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے تب اس سے کتنا فرق پڑتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، کتنے اثر آتا ہے؟ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج تو اپنی ایک ریومرز پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر ایک افواہ پھیلتی ہے فورن انویسٹر پیسہ نکال کے گھر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا، جو میں نے شیئر آج اٹھایا ہے کل وہ میں مائنس میں نہ چلا جاؤں. یہ تو اس کی اسٹیبلٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایکچوئل جو پوزیشن ہے کہ آپ کے پاس جو فورن ریزروز ہیں وہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آئی ٹی پارک ہے آج تک نہیں بنایا گیا. ہماری آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب پڑوسی ملک انڈیا بہت کی بہت زیادہ ہے. 163 ارب ڈالر کی تو خالی ان کی ایکسپورٹ ہے. پیسے کی رہل پھیل پوری دنیا میں ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ 200 ارب ڈالر تو خالی قطر میں فیفا ورلڈ کپ پہ ہی لگ گئے، اور جبکہ پاکستان کا قرضہ ہی 200 پلس ڈالر ہے. تو یہ مشکل نہیں ہے، اس سے نمٹنا بڑا آسان ہے. لیکن کیا ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے؟ نہ ٹیکنیکل لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں، نہ نون لیگ میں ہیں، اور نہ ہی پی ٹی آئی میں. سوری ٹو سے بالکل نہیں ہے. لیکن اب آپ لوگ تو دیکھیں یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ 3 سال 7 مہینے رہی ہے، ابھی پھر بھی ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، مزید پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تو اس وقت وہ کہتے تھے جی ہم ایک تبدیلی کی ایک چیز تھی، ہمیں لگتا تھا کہ ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کر جائیں گے، لیکن وہاں سے بھی کوئی خاص امید ہمیں ملی نہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کو کر سکیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے تو انڈسٹریز کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے فائنینس منسٹری میں. ٹھیک ہے، بزنس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بغیر مشورے کے کوئی بھی اسٹیپ لے لیتے ہیں. اب اسی کی میں مثال دوں گا کہ آپ نے لگژریز آئٹم کو بین اس لیے کیا کہ ڈالر کو ہم نے جو ہے باہر جانے سے روکنا ہے. تو یہ تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. ڈالر اگر آپ دیکھیں اس سورس سے نہیں جائیں گے تو دوسرے سورس سے، جہاں یہاں پر ایک راستہ بند کرتے ہیں تو اب 4 راستے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی آپ اپناتے ہیں، وہ یہ اپناتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ تھرڈ پارٹی ریمیٹنس کو الاؤ کرتے کہ ڈالر اگر پاکستان سے نہیں جا رہا، لیکن پاکستان میں جو امپورٹ نیسسری امپورٹ ہے وہ تو ہونی ہے. دیکھیں، ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کا 70% ابھی جو جو امپورٹ پہ پابندی لگائی آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے وہ؟ بالکل غلط ہے وہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا 40% امپورٹڈ را مٹیریل ہے. ٹھیک ہے، جو ہم یہاں پروڈیوس ہی نہیں کرتے، ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اب ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے. ہم یورپ میں اپنی پروڈکٹ اگر ہمیں آرڈر مل بھی جاتے ہیں تو وہ بنگلہ دیش یا انڈیا کو ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو یوٹیلیٹی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں. ان کے یہاں گیس کی پرائس، ان کے یہاں الیکٹریسٹی کی پرائس بہت کم ہے، ان کے لیبر کی پرائس کم ہے. ہمارے یہ ساری چیزیں جب پلس ہوتی ہیں تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میں نے آپ کو بتائی کہ جو پروڈکشن ہماری یہاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اس کے اچھا، لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب کی جب تک گورنمنٹ تھی تب تک معاملات بہت بہتر تھے معیشت کے، اور اس کے بعد جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے 7 سے 8 مہینے ہوئے ہیں تو معیشت کی حالت بہت بری ہو گئی ہے،
تو کیا ان کے آنے کے بعد یہ صورتحال رہی یا یہ بہت پہلے سے یہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کے نتائج اب جا کے برآمد ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں وہ ساری پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ ان کو ذرا سا بھی ایک ٹرینچ آ جاتی ہے یا پیسہ آ جاتا ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ اب خوشحالی آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے پیسہ آتا ہے، وہ سود کی نظر یہ فلڈ جو آپ دیکھیں $30 ارب کا اس میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے سیلاب کی مد میں، جو پیسے آئے تھے وہ وہاں لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے یہ باہر نہیں آئیں گے سودی معیشت سے، اس وقت تک یہ کرائسس میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج ہی ہم ہجرت کر کے آئیں۔ باہر کا حال دیکھیں، آپ سڑکوں کا حال دیکھیں، پاکستان کی معیشت تو دور کی بات، جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان کا حال دیکھیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جو بڑے بڑے انڈسٹریل ہیں جو چلا رہے ہیں، اپنے کارخانے چلا رہے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر ان کے پاس 2000 امپلائیز بھی کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کووڈ کے دنوں میں ان کو بھی کسی کو بھی ایسے بھی لوگ ہیں نہیں نکالا، اور ابھی تک اپنے امپلائیز کو لے کے چل رہے ہیں اتنی مہنگائی میں بھی۔ وہ کس طرح سے اپنی انڈسٹریز کو چلا لیتے ہیں، کس طرح سے نہیں، وہ جو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا تھا بیسیکلی وہ اندر سے جو ہے نا وہ بڑے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں بہت سارے ایسے انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے بینک کا قرضہ دینا ہے، ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور ہماری جو ہے نا ایل سیز، یورپ کے لوگ ہماری ایل سیز پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اگر ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یا تو ہمیں 100% کیش پیمنٹ کریں، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ ہم $20-25 ہزار سے زیادہ باہر بھیج نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری پرابلمس کو نہیں سمجھتے، ان کی اپنی ایک رولز ہیں، ان کی ریگولیشنز ہیں، ہماری اپنی پالیسیز ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم بینکس آپ کے جو ہیں، جو بینک اسٹرانگ ہیں، اس کی ہم ایل سی کو ایکسیپٹ کریں گے، اور ہمارے یہاں جو بینکس ہیں وہ بھی خود اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ ملک کو اب اس بحران سے نکالا کیسے جائے، جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، اگر یہ دو باتوں پر عمل کر لیں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ ایسڈ بیسڈ، اب جو بورنگ کریں اس کو ایسڈ بیسڈ کر لیں، ان سے پیسہ نہ لیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر لیں، ٹھیک ہے، اور پروجیکٹ جو ہے ان کے حوالے کر دیں۔ جو جس طرح آپ ڈومیسٹک پروجیکٹ کی بات کر لیں، پاور سیکٹر میں ہیں، انرجی سیکٹر میں کر لیں، اس کے ساتھ جس طرح یہ سکوک بانڈز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بانڈز کی پیمنٹ کریں گے اس کے بعد ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ انڈر لائن ایسٹس ٹرمز پہ آئی ایم ایف سے بات کر لیں۔ اگر آئی ایم ایف نہیں دیتا تو ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہیں، پیرس کلب ہیں، ان سے بات کریں، یہ کنڈیشن رکھیں۔ دیکھیں سری آپ کو لنکا لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس راستے پہ جائیں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کو ایک بڑا وسیع تجربہ ہے ان سب چیزوں کا، پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، کیا وہ خود نہیں جانتے کہ ہم اس راستے پہ جائیں گے تو ہم اس کو کلیئر دیکھیں کیسے اسحاق ڈار معاملات صاحب کو؟ کہا کرتے تھے کہ جی جنہوں نے ڈالر جمع کیے ہوئے ان کا بہت برا حال ہوگا، ان کا تو بہت اچھا حال ہو گیا۔ مجھے یاد ہے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ، تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ڈالر جو ہے 100 روپیز پہ آ جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تو ڈالر 250 روپے تک جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو وہ بات کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا، بس صرف ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یا تو اس کو امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اس پر پریکٹیکل کریں۔ بالکل امپلیمنٹ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوئی دعوے صحیح طرح سے ہوتے ہوئے اس کو ٹرو جس کو کہنا چاہیے وہ رنگ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے تھا۔ ابھی عمران خان صاحب کے جو ریسنٹ بیان آتا ہے اس میں کہتے ہیں جی معیشت کا برا حال ہے اور اسمبلیوں سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب جانتے ہیں سیاست دان کہ معیشت کا برا حال ہے تو پھر اسمبلیوں سے نکلنے والی بات اور ڈی اسٹیبلٹی کیوں؟ عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عدیل، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ چلیں جی، رابطہ عدیل سے منقطع ہو گیا ہے۔ مسرت نیازی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ مسرت، آپ کی طرف آئیں گے۔ یہاں پہ جو عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں اس میں یقیناً دھچکا تو پی ڈی ایم کو ضرور لگا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اچانک سے ہوگا، بلکہ ان کے اپنے پارٹی ممبران بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ابھی جو پی ڈی ایم کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے ایک بیان آ رہا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز استعفے نہیں دینا چاہتے،
ایسا کچھ ہے کہ سنگن کے جی ایسا پی ٹی آئی کے ورکرز خود منحرف ہو جائیں گے پہلی کی طرح؟ ہلو جی مسرت، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں آپ کو. آپ مجھ سے کوشچن کر رہی ہیں؟ جی میں آپ ہی سے بات کر رہی تھی مسرت. اوکے. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ثنا دیکھیں، یہ لوگ نہ استعفے دیں گے اور نہ ہی استعفے دینے کا ارادہ ہے ان کا، قطعی طور پہ نہیں دیں گے، کیونکہ خان صاحب کا ارادہ یہ نہیں اور بغیر مشاورت کے انہوں نے کہہ دیا ہے. اور میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے نا، جو جس کو یہ کہتے تھے پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو، وہ ڈاکو بھی جو ہے نا اپنے اقتدار کو لات نہیں مارے گا، اور ان کا کوئی، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کا ساتھ دے گا. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ بھی ادھر ہی، اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوگا تو بقول آپ کی، جس طرح آپ نے بھی کہا، اور ہر جو شعور رکھنے والا شخص ہے، 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ انہوں نے استعفے پستیفے دینے نہیں ہے، صرف انہوں نے لیکن شوشت چودھری چھوڑ دی ہے. پرویز الہی صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. خان صاحب نے کہا ہے دیکھیں میں ایک بات، دیکھیں میں بتاؤں ثنا، کہنے میں تو پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ درمیان لانگ میں ٹرم وکٹ تو انہیں کبھی بھی نہیں دیکھیں کھیلی. بات سنیں، پہلے جو چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ جی ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور پھر تھوڑے سے ٹائم کے بعد ہی فوراً انہوں نے کہہ دی کہ نہیں جی ہم تو نہیں دے رہے. انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے 2 دھڑے بنا لیے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر. اگر ان کو اتنا تھا کہ جی انہوں نے کہنا تھا کہ جی ہم نے ہر حال میں نکلنا ہے اسمبلیوں سے، آج منڈے تھا تو آج ان کو استعفے دے دینے چاہیے تھے. استعفے نہیں دیتے تو ڈیزالو کرتے، جو مرضی کرتے نا، کرے نا، بھڑکے کیوں مار رہے؟ تو یہ بھڑکے مارنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. یہ ان کا جو لولا لنگڑا جو لانگ مارچ تھا، جس کو میں کہتی ہوں ٹوٹا مارچ، وہ ٹوٹا مارچ ان کی عزت نہ رکھ سکا. آپ نے حشر دیکھا جو کہتے تھے کہ جی لاکھوں لوگ آئیں گے، 10 لاکھ لوگ ہوں گے، 20 لاکھ لوگ ہوں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ 10 لاکھ 20 لاکھ کیا 20-25 ہزار وہ لوگ بھی جمع نہ کر سکے، تو اس پر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ہم اسمبلیوں سے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا استعفے دے رہے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مقصد میں یہ کامیاب ہو سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اصل میں ان کی نا مدت جو ہے نا، ان کے دماغ کی جو مدت ہے، جو کہتے ہیں بس جلدی سے جلدی الیکشن کرائیں تو ہم جیت جائیں گے. اگر الیکشن جو ہے نا اپنے ٹائم پہ ہو جائے گا تو ہماری شاید مقبولیت اتنی ہے کہ اس کے بعد انہیں کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا. اصل میں یہ جو پارٹی ہے نا، یہ اتنی دیر رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے 2 مہینے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں عوام کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. عوام جو ہے نا شعور رکھتی ہے، عوام اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے. مجھے ثنا اتنا بتا دیجئے، آپ ماشاءاللہ اچھی اینکر پرسن ہیں اور سمجھدار ہیں، مجھے ان کو بتا دیں کہ ان کے 10 لاکھ لوگ کہاں چلے، 20 لاکھ لوگ کہاں چلے گئے؟ مجھے بتائیں یہ جلسے جلوس کیا یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں کہ جب میری بیوی شہید 2007 میں بھی یہاں تشریف لاتی ہیں تو 30 لاکھ لوگ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ میں نہیں کہا، نہ میرا دعویٰ ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے، یہ آپ کے لوگوں کا، میڈیا کا دعویٰ تھا کہ 30 لاکھ لوگوں نے بی بی شہید کا استقبال کیا. چلیں یہ چیزیں تو ہیں، اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ابھی بلدیاتی انتخابات جب کشمیر ہوئے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. عدیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. عدیل، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. عدیل، یہ کہا جا رہا ہے کہ استعفوں کی جو بات کی جا رہی ہے وہ خود آپ کے پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا اور وہ بھی ریڈی نہیں تھے اس بات پہ. اس بات کا دوسری جماعتیں فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں. کچھ ایسا ہے کہ آپ کے لوگ پی ڈی ایم سے رابطے میں ہیں؟ ہمارے لوگ پی ڈی ایم سے رابطے میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پالیسی پہ عمل نہیں کیا جائے گا، ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے واضح فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اگر پارٹی کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا تو اس کے کیا نتائج برآمد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع پیش کرنے کا موقع دیا. استعفوں کا جو اعلان ہے یہ بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں ہے ہمارے لیے اور تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور اپریل کے اندر جب سے جو ہے وہ حکومت تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی ہٹائی گئی، تو اس وقت والنٹیرلی بغیر کسی دباؤ کے
ہمارے تمام اراکین اسمبلی نے استعفے جو ہے وہ پارلیمنٹری لیڈر اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کو جمع کروا دیے ہینڈ ریٹن اور وداؤٹ اینی کیا کہیں اسے کہ کسی شرط کے بغیر. تو وہ ہمارے استعفے تو آلریڈی پارٹی کے پاس پڑے ہوئے ہیں, پارٹی کی امانت ہے. جب چیئرمین تحریک انصاف کا حکم ہوگا تو سندھ اسمبلی کے وہ تمام استعفے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. یہ ہم نے ابھی نہیں, یہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا تھا اس وقت سے تمام اراکین نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس جو بکنے والے لوگ تھے وہ الحمدللہ سینٹ کے الیکشن میں بک گئے اور پارٹی اس سے پاک صاف ہو گئی. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہے, شکر ہے اللہ کا. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بیان آیا عدیل, وہی کہتے ہیں جی استعفے دینے کے بعد جو ہے ہم جلد سے جلد الیکشنز کروا دیں گے. تو صورت پہ پھر کیا پالیسی ہوگی آپ کی؟ وہ تو واپس الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیں میرے خیال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اپنا نام تبدیل کر کے, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے ان کو الیکشن کمیشن آف پی ڈی ایم, یعنی ان کا آپ کا نشر و اشاعت کا جو شعبہ ہوتا ہے نا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, تو پی ڈی ایم کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے طور پر ان کے ماؤتھ پیس کے طور پر کام کرنے سے اب باز آ جانا چاہیے. اور اس قوم کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لینے والے جو الیکشن کمشنر ہیں اور ان کی جو الیکشن کمیشن ہے, انہیں کوئی اخلاقیات, کوئی جو ہے نا ایتھکس ابھی دکھانے چاہیے کہ ان کا کام نہیں ہے یہ کہنا, یہ ان کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں اور اگر اراکین جو ہے وہ استعفے پیش کرتے اور اگر الیکشنز کی طرف حکومت جاتی ہے یا ملک جاتا ہے تو ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں. یہ پہلے سپریم کورٹ میں جا کے بیان دینا اپنے آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کمشنر نے بیان دیا کہ ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے, یہ آئینی طور پر پابند ہے. تو میرے خیال سے ان کو پی ڈی ایم کا نشر و اشاعت کا شعبہ بن کر جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں عدیل اس پہ مزید مفصل آپ سے میں گفتگو کروں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.